اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو 1981 میں اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کیا اور عراق کا ایٹمی طاقت بننے کا خواب صرف 2 منٹ میں دھوئیں کے بادلوں میں اڑا دیا۔ وجہ صرف یہ تھی، یا آپ یہ کہیں کہ اسرائیل کو خوف صرف اس بات کا تھا کہ عراق اسرائیل پر حملہ نہ کر دے۔ اس کے بعد مارچ 2003 میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر عراق پر حملہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ عراق سے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور دہشت گردی کے لیے صدام حسین کی حمایت کو ختم کرنا اور عراقی عوام کو آزاد کرنا تھا۔ لیکن یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ حملہ کرنے والے ممالک جانتے تھے کہ عراق برق رفتاری سے ملٹری اور اسلحہ بنانے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ امریکہ کی رپورٹس کے مطابق عراق ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، لیکن حملہ کرنے کے بعد انہیں عراق سے کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی ایٹمی ہتھیار اور نہ ہی دشمن ممالک پر حملہ کرنے والا کوئی بھاری ہتھیار۔ دوستو ایک دن معمول کی گشت کے دوران امریکن آرمی کو عراق کے اندر التقدم ایئر بیس کے ساتھ موجود صحرا کے اندر ریت میں دبے ہوئے ایک جہاز کی 2 ٹیل فینس نظر آئیں، جس کے اوپر سے ریت ہوا سے اڑ چکی تھی۔ امریکن آرمی کی ٹیمز وہاں پہنچی اور اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھدائی مکمل ہوئی تو ریت کے اندر سے ایک پورا طیارہ MiG 21 برآمد ہوا جو عراق نے رشیا سے خریدا تھا۔ یہ طیارہ ملنے کے بعد امریکہ کی جانب سے عراق میں موجود تمام ایئر بیسز کے ساتھ جڑے صحراؤں کا سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ التقدم ایئر بیس کے نزدیک اس صحرا سے تقریباً 29 طیارے ملے، جن میں MiG 29، Su-25 اور فرانس سے لیے ہوئے ڈیزالٹ میراج طیارے بھی شامل تھے۔ دوستو ان طیاروں کو پلاسٹک شیٹ سے مکمل طور پر کور کیا گیا تھا تاکہ ان طیاروں کے اندر ریت نہ جا سکے اور ان کا انجن خراب نہ ہو۔ ان میں موجود زیادہ تر طیارے ایسے تھے جن کے ونگز کو ریموو کر دیا گیا تھا۔ جب ان کے ونگز کو طیاروں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تو یہ پہلے کی طرح اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ دوستو 1980 سے پہلے یعنی عراق ایران کی جنگ سے پہلے عراق ملٹری اور ایئر فورس کے اعتبار سے کافی مضبوط ہو چکا تھا اور یہ ملک ایئر فورس میں تمام مسلم ممالک سے بہترین سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں مسلم ممالک کے درمیان یہ جنگ 8 سال تک چلی، لیکن اس کے بعد بھی عراق عسکری طور پر گلف میں سب سے مضبوط مانا جاتا رہا۔ 1990 میں جب فرسٹ گلف وار کا آغاز ہوا تو عراق کے مد مقابل امریکہ، کویت، برطانیہ، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور فرانس تھے۔ عراق کا ان سب ممالک سے اکیلے جنگ لڑنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے عراق کو مالی، جانی اور عسکری طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں عراق کے ایئر بیسز اور ملٹری اڈے پوری طرح تباہ ہو گئے، ہزاروں فوجی مارے گئے اور تقریباً 110 ایئر کرافٹس بھی تباہ ہو گئے۔ دوستو اب صدام حسین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے دشمن ممالک ایران سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ عراق کو مدد تو نہیں ملی، لیکن عراق نے صدام حسین کی یہ بات مان لی کہ ایران عراق کے 150 طیارے اس وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھے گا جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ صدام حسین کو اپنے غلط فیصلے کا پتہ تب چلا جب ایران نے عراق کو جنگ ختم ہونے کے بعد یہ طیارے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ عراق کے تقریباً 1000 طیاروں میں سے 110 پہلے ہی تباہ ہو چکے تھے اور 150 ایران نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عراق کے پاس صرف 740 طیارے بچے تھے۔ دوستو عراق ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ 12 سالوں بعد یعنی 2003 میں امریکہ نے پھر سے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس بار بھی صدام حسین نے مقابلہ کرنے کی بجائے خاموش رہنے کی سب سے بڑی غلطی کی۔ صدام حسین نے اپنے ملٹری ٹینکس، جوہری ہتھیار اور فائٹر جیٹس کو ریت میں چھپانے کا فیصلہ لیا تاکہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو واپس نکال لیا جائے، لیکن اس بار بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ جنگ صدر صدام حسین سمیت پورے عراق کو نگل گئی۔ 16 اپریل 2003 کو آسٹریلین فورسز نے بغداد کے شمال مغرب میں الاسد ایئر فیلڈ پر قبضہ کیا اور اس کے نزدیک موجود صحرا سے سوویت دور کے MiG 25 ہیلی کاپٹرز، ریڈار سسٹم اور لاکھوں پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد بھی نکالا۔ یہ سوچ کر کہ کوئی ملک یہ جنگ رکوا دے گا، اپنی ایئر فورس کو جنگ میں استعمال نہ کرنا صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جنگ کے وقت ہتھیار چھپانے نہیں چاہیے بلکہ ان سے لڑنا چاہیے۔ مانا کہ عراق کے خلاف جنگ میں مختلف ممالک کی ایک پوری ٹیم تھی، لیکن اگر جنگ لازم ہو جائے تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ایسی قوم کا زوال لازم ہو جاتا ہے جو اپنی تلواریں چھپا دیتے ہیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔